اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد جنات کو پیدا کیا۔ روایت میں موجود ہے کہ جب جنات کو پیدا کیا تو انہوں نے زمین کو بھر دیا کس کے ساتھ؟ مختلف شرارتوں سے، مختلف توہمات سے، بلکہ گناہوں سے بھر دیا، کیونکہ وہ آگ کی پیداوار تھی اور اسے جو بے انتہا گناہ جہاں دنیا میں شروع کر دیے، یعنی گناہوں سے بھر دیا دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گوشمالی کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے ان کا قتل عام کیا اور ان کو محدود کر دیا کچھ علاقوں میں۔ وہ جنات تھے، ان پر موت وارد ہوئی، فرشتوں نے ان کو مارا، لیکن فرشتوں کو موت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ جنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس میں فرشتے بھی مارے گئے تھے، کیونکہ فرشتوں پر موت نہیں ہے۔ ان کو اس وقت موت آئے گی جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کر دے گا، اس کے ساتھ وہ فرشتے ختم ہوں گے۔ لیکن جنات کے لیے موت تھی، ان پر موت آئی، فرشتوں نے ان کو مارا، وہ مرے۔ اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جنوں کی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، 1000 سال 2000 سال سے بھی زیادہ، لیکن ان پر موت ہے، جنات پر موت ہے۔ لیکن اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ شیطان جنات میں سے ہے، کیا شیطان اور اس کی اولاد پر موت ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کیونکہ وہ جنات میں سے ہے لہذا اگر موت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ ہجر ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے رب سے کہا، اے میرے رب، مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے۔ یہاں بھی وہ میرے رب کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فإنک من المنظرین، ہاں تمہیں مہلت دے دی گئی، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ اب یوم یبعثون تک شیطان نے مہلت مانگی، اسے مہلت ملی یوم وقت معلوم تک۔ یوم یبعثون کیا ہے اور یوم وقت معلوم کیا ہے؟ یوم یبعثون وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں موجود انسانوں کو، مرنے والوں کو زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، وہ ہے یوم یبعثون۔ اور یوم وقت معلوم وہ ہے جب قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ تمام چیز کو ختم کر دے گا، وہ یوم وقت معلوم ہے۔ اور شیطان کو یوم وقت معلوم تک مہلت مل گئی۔ اب جب شیطان کو مہلت مل گئی تو کیا اس کی اولاد کو بھی مہلت مل گئی؟ جس طرح آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، تمہارا وہاں ایک وقت تک ٹھکانا ہوگا، تو یہ قانون آدم کی اولاد پر بھی لگا۔ یعنی آدم کی جو اولاد ہے، بنی آدم ہے، اس جہان میں پیدا ہوتے ہیں، ایک مخصوص وقت گزار کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کیا اسی طرح شیطان نے جو مہلت لی تھی اس کا حکم اس کی اولاد پر بھی لگا؟ یعنی ان سب کو بھی قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جنات میں سے ہیں لہٰذا ان کو مہلت نہیں ملی، تو شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ صرف ایک شیطان کے لیے ہوگی۔ اسی طرح اگر آدم کے لیے جو اس کو کہا گیا تھا وہ اکیلے آدم کے لیے ہونا چاہیے تھا، آدم کی اولاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا۔
جب وہ حکم آدم کی اولاد پر لاگو ہوا تو اسی طرح وہ حکم شیطان کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جس نے مہلت مانگی تھی وہ شیطان کی اولاد پر لاگو ہوا، یعنی شیطان کی اولاد جو ہے وہ اس کو قیامت تک کی مہلت مل گئی، اب وہ قیامت تک نہیں مریں گے، ان کا جنات میں سے ہونا اس حکم پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر شیطان کی اولاد پر موت لاگو ہوتی تو کیا ان کی توبہ بھی قبول ہوتی؟ یعنی جنات میں سے تو مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، ان میں ایمان پایا جاتا ہے، ان کا حساب کتاب ہے، کیا شیطان کی اولاد کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ ان میں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، اگر وہ مسلمان پائے جاتے ہیں تو وہ شیطان کیسے ہوئے؟ جب شیطان کی اولاد شیطان ہی رہے گی، ان کی ہدایت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ شیطان ان کا والد، ان کا جد امجد جو گمراہ ہوا تھا وہ گمراہی ان پر پہنچ گئی، ان پر لاگو ہو گئی، تو یہ بات بھی ان پر لاگو ہو گئی کہ ان کے لیے موت نہیں ہے۔ جو شیطان نے موت سے پناہ مانگی تھی، قیامت تک مہلت لی تھی، وہ ان پر بھی لاگو ہوگی، یعنی شیطان قیامت سے پہلے نہیں مریں گے، وہ یوم وقت معلوم تک ہی ان پر موت آئے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میری ایک رائے ہے، میری ایک تخریج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو، اور نہ آپ کو یہ ماننا لازم ہے، لیکن یہی بات ہے، آپ نے سوچنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اگر آپ آج اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلام کے دوسرے مثال پر بھی آپ غور کریں گے، اور غور کرنے کی عادت آپ میں پیدا ہوگی، تو آپ یہی غور و فکر مسلمان کی شان ہے۔ جب سے ہم نے یہ غور و فکر چھوڑ دیا، یہ تحقیق چھوڑ دی، تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے، آج غیر مسلم ہم سے آگے نکل گئے۔ خدا را غور و فکر کیجئے، سوچئے، یہ نہ دیکھیے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ کو ایک نتیجہ قائم کریں گے، آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، دوسروں کے ساتھ بیان کریں گے، اس کا جوابی بیان آئے گا، پھر جوابی بیان آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی صحیح مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی، آپ اس پر غور و فکر کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے، تو کوئی اور چیز بہتر چیز سامنے آ جائے گی۔ میرا خیال یہی ہے کہ شیطان کو بھی مہلت ملی ہے تو اس کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی اولاد پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور شیطانوں کو قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ جس طرح فرشتے جو ہے ان کو بھی ایسے موت نہیں آتی، ان کا بھی جو وقت مقرر ہے قیامت کو ہی جب ان کا مقرر ہے اس وقت موت آ گئی، پہلے ان کو موت نہیں آتی۔ صرف آدم جو ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم ایک وقت ہی لے جاؤ گے، ایک وقت رہو گے، اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے، لہذا موت آدم کی اولاد پر آ گئی، ان کو بھی پہنچ گئی۔ اسی طرح جب شیطان کی مہلت تھی وہ شیطان کی اولاد کو بھی پہنچ گئی۔ میرا خیال یہی ہے، لیکن اب بڑا غور کریں گے کہ اور چیز سامنے آ گئی تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ صرف سوچنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں ایک عادت بن جائے گی اور ہم مثال پر غور کرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ قریب آئے گا جب ہم دنیا کی رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔